السلام علیکم۔ ہمارے ملک میں تعلیم اور شعور کا معیار دو طرح کا ہے۔ حالانکہ اسلامی ملک میں ایک چھت کے نیچے دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ہونی چاہیے۔ ہم اسلامی معاشرہ ہو کر بھی اونچی حیثیت اور نیچی حیثیت رکھے ہوئے ہیں تعلیم کے معاملے میں، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں، لیکن آج ہم صرف تعلیم پر بات کرتے ہیں۔ انگلش اسکولوں کی تعلیم حاصل کرنے کو ہائی سٹینڈرڈ ایجوکیشن اور دینی تعلیم حاصل کرنے کو لو سٹینڈرڈ ایجوکیشن کہتے ہیں۔ انگلش کی تعلیم حاصل کر کے پھر یہی 2% کے لوگ مولویوں، قاری صاحب اور دینی تعلیم سکھانے والے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن اب سب میں قصور کس کا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں قصور حکمرانوں کا ہے کہ انہوں نے 2 طرح کے تعلیم ایک اسلامی ملک میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں تاریخ میں کہ ایک ولی انسان نے سائنسی ایجادات کی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد دینی اور دنیاوی تھا۔ پاکستان کے ہر کونے میں انگلش میڈیا کے اسکول ہیں، لیکن ایسے بہت سارے اسکول میں اسلام آدھے گھنٹے کی تعلیم اسلامیات کی کتاب اور کلاس میں ہوتی ہے۔ مدرسوں میں صبح شام دینی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم بالکل صفر ہے۔ دینی مدارس کا نصاب ایک خاص مقصد یعنی دینی رہنمائی، دعوت و تبلیغ اور اس کی اشاعت کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے، تاکہ جبکہ دیگر دنیاوی اور سائنسی علوم کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مدرسے سے گریجویٹڈ طلباء کو بے روزگاری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مذہبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس پر متفق ہے کہ درس نظام کا نصاب جس زمانے میں جن مقاصد کے لیے تیار کیا گیا تھا، کوئی شک نہیں کہ اس میں کمال کردار ادا کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ تقاضے ایسے ہیں جس کی دینی اداروں میں علم حاصل کرنے والے طلباء کو اشد ضرورت ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کا ہونا ہی انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ ریگولر بیسس کے جاب زندگی میں اپنی صلاحیتیں منوا سکیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا شخص صرف مسجد کا مولوی بن سکتا ہے، بلکہ وہ معاشرے کے دیگر افراد کی طرح ہر شعبے میں بہتر روزگار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام بھی بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ اس ملک میں 2 قسم کے اسکول نہیں، ایک اسکول میں معیار تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔